جی ناظرین کرام، وقفے سے واپس آ چکے ہیں اور شب برات کی خصوصی نشریات آپ ملاحظہ کر رہے ہیں میٹرو ون کی اسکرین پر، اور ثنا خوانوں کی کثیر تعداد ہمارے درمیان موجود ہے، اور یہ صف جو ہے جاری و ساری ہے، لیکن ہمیں جوائن کیا ہے میرے بڑے پیارے بھائی، میرے پینل کا حصہ عمران حوان۔ السلام علیکم عمران بھائی۔ وعلیکم السلام۔ عمران بھائی کیسے مزاج ہیں آپ؟ اللہ کا کرم، پہلے تو سب عوام ہمارے جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں اور جو یہاں حاضر ہیں سب کو شب برات کی بہت بہت آپ کو بھی بہت بہت مبارکباد، اور آپ کا ایک دفعہ پھر شکریہ کہ ہمیشہ کی طرح آپ نے پھر یاد کیا۔ ہماری کچھ کوتاہیاں ہیں جس پہ آپ ناراض ہوتے ہیں، مگر اس کے لیے بڑی رات ہے، تو معذرت نہیں عمران بھائی، پتہ ہے کیا محبت جس سے ہوتی ہے نا انسان، میں چاہتا ہوں کہ ہمارا پینل جو نا ہمارا پینل رہے، اور کوئی ایک بھی چھٹی کر لیتا نا، ابھی آپا کہہ رہی تھی کہ وہ نہیں آیا، میں نے کہا آپا وہ بھی آ رہے ہیں، ٹھیک ہے رستے میں، کیونکہ ثنا خوانی جو ہے یہ ہمارے ادھر رس بس چکی ہے، اور آپ لوگ محبتیں بانٹتے ہیں، سرکار دو عالم کا ذکر کرتے ہیں، اور آپ کی عزت کرنا مجھ پہ تو لازم ہے، کیونکہ میں ثنا خوانوں کی چپلوں کی دھول بھی نہیں ہوں بھائی، تو میں اس لیے آپ کو یاد کرتا رہتا ہوں۔ بہت اچھے ثنا خوان ہیں آپ، اس طرح سے تو بات اور آپ نہیں آتے تو دل کو تکلیف ہوتی ہے کہ یار اتنے اچھے ثنا خوان سے عمران بھائی، اس لیے کہ ماشاءاللہ سے آپ خود اتنی بہترین ثنا خوانی کرتے ہیں، اور پروردگار عالم اور آپ کی ٹیم میں بھی جو افراد ہیں وہ اپنی مثال آپ ہیں، اس میں آپ بھی شامل ہیں، آپ بھی شامل ہیں، اور میں چاہوں گا کہ عمران بھائی تسلسل کو ٹوٹنے نہیں دیتے، کیونکہ ابھی بات ہو رہی تھی گل پلازا کے حوالے سے، ہم نے کہا کہ آج کی جو نشریات ہے ہماری، اس کی پوری عبادات جو ہیں، ہماری جو دعائیں ہیں، وہ ہم ان شہداء کو ڈیڈیکیٹ کریں۔ ہمیں ریحان بھائی نے بھی جوائن کیا ہے، ریحان بھائی بہت شکریہ، آپ نے قیمتی وقت دیا، آپ سے بھی انشاءاللہ گفتگو کرتے ہیں۔ جی عمران بھائی کیا پیش کریں گے آج؟ اور بھائی انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں کہ 2 سے 3 اشعار جس میں نعت کے بھی ہوں اور اہل بیت کے لیے بھی کچھ، بسم اللہ بسم اللہ، تو ایک دفعہ سب درود پڑھ لیں، بسم اللہ۔ اور ایک ربائی سے شروع کروں گا انشاءاللہ۔ عجیب فیض ہے آقا تیری محبت کا، عجیب فیض ہے آقا تیری محبت کا، کہ درود تجھ پہ پڑھوں اور خود سنور جاؤں، درود تجھ پہ پڑھوں اور خود سنور جاؤں، تو مل کے پڑھ لیں صلی اللہ علیہ یا وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ یہ ایک پنجابی کا کلام ہے، اور آپ لوگوں کی سماعتوں کی جدوں بھی جاوے ہوا مدینے، نبی نو میرا سلام آکھیں، جدوں بھی جاوے ہوا نبی نو میرا سلام آکھیں، تو اوتھوں آکے نجف نو جاویں، علی نو میرا سلام آکھیں، نجف نو جاویں، علی نو میرا
سلام آکھی جدوں بھی جاوے اے آنا جانا ہے تیرا رہنا اے آنا جانا ہے تیرا رہنا تو ونجے کے قدماں دے وچ ہے ڈھینا اے آنا جانا ہے تیرا رہنا تو ونجے کے قدماں دے وچ ہے ڈھینا حسن دی ماں تے نبی دی پیاری دودھی نو میرا سلام آکھی حسن دی ماں تے نبی دی پیاری دودھی نو میرا سلام آکھی جدوں بھی جاوے ہوا مدینے نبی نو میرا سلام آکھی کری طواف تو کعبے جا کے کری طواف تو کعبے جا کے تے میری طرفوں تو سر جھکا کے تو کل صحابہ تے پنج تندی گلی نو میرا سلام آکھی تو کل صحابہ تے پنج تندی گلی نو میرا سلام آکھی جدوں بھی جاوے ہوا مدینے نبی نو میرا سلام آکھی بھائی عمران بھائی کیا کہہ رہے ہیں، سلامت رہیے. ہمارے جو پنجاب کے ناظرین ہیں وہ ہمیشہ مجھے کہتے ہیں کہ بھائی کوئی جب بھی آپ کیا محفل ہوتی ہے تو پنجابی کلام پہ پڑھ دیا کرے. تو عمران امان نے آج ان لوگوں کی بات کو عمران بھائی نے تو ہم سب کو مدینے پہنچا دیا. بے شک اور یعنی میں تو بڑی خوشی کے ساتھ یہ بات بتانا چاہتی ہوں کہ اس وقت میرا بیٹا وہاں پر خانہ کعبہ میں ہے اور وہ عمرہ آج اس نے مکمل کر لیا ہے. اور ہاں اور مدینے سے وہ ابھی ہو کر آ گیا ہے اور اس وقت مکے میں ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہمیں جوائن کیا ہے ریحان بھائی نے، اور ریحان بھائی کا تعارف یہ ہے کہ آپ بہترین نقیب محفل ہیں. اور ریحان قادری، ریحان صدیقی بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ریحان بھائی اگر آپ ہمیں بتاتے تو ہم آپ کو انوائٹ کرتے، لیکن آپ کے اس طرح سے آنا، کیونکہ میری یہ عادت ہے کہ میرے محفل جب بھی ہوتی ہے کوئی آئے یا نہ آئے میں محفل شروع کر دیتا ہوں. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ میرے یہاں مہمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر کوئی بن بلائے بھی آ جاتا ہے تو میں اسے عزت دیتا ہوں کہ ہم سید سادات لوگ ہیں. ہماری یہی عادت ہے کہ آئیں، اور آپ مہمان ہیں سرکار دو عالم کے، ہمارے نہیں ہیں. تو آپ آئے ہیں تو میں چاہوں گا کہ آپ بھی کچھ نذرانہ خدمت پیش کریں. اور کیونکہ شب برات ہے اور محمد کے گھر پہ آج ایک اور محمد کی بھی آمد ہے، میں چاہوں گا کہ اس حوالے سے بھی آپ ہمارے ناظرین کو مستفید کریں. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
یا صاحب الجلال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر نعت محبوب داور سند ہو گئی پردیسیاں میری مسترد ہو گئی مساسی بھی آغوش رحمت میں ہے یہ تو بندہ نوازی کی حد ہو گئی عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول عجب تماشا ہو میدان حشر میں بے دم کہ سب ہوں پیش خدا اور میں روبر میں رسول عشق کا عرفان کہاں سے لاؤں جو تیری حمد کی ہے شان کہاں سے لاؤں جو تیری حمد کی ہے شان کہاں سے لاؤں ذکر آقا کے سبب لوگ مجھے جانتے ہیں ذکر آقا کے سبب لوگ مجھے جانتے ہیں اب اس سے اچھی کوئی پہچان کہاں سے لاؤں اب اس سے اچھی کوئی پہچان کہاں سے لاؤں بہت شکریہ ابرار بھائی آپ کا میرا پہلا تعلق ہے اور میں کم و بیش 45 برس سے اس فیلڈ کا حصہ ہوں اور میٹرو ٹیلی ویژن جو ہے وہ اس پلیٹ فارم سے بھی تقریباً کوئی 8-10 سال یہاں سے منسلک ہوں باہر کے چند اشعار نعت کے آپ سماعت کر لیں پھر انشاءاللہ اجازت چاہوں گا کہ در بدر مدحتے سرکار سناتا در بدر مدحتے سرکار سناتا ہوا میں اپنی بخشش کا ہوں سامان بناتا ہوا میں اپنی بخشش کا ہوں سامان بناتا ہوا میں اور آپ ہیں مسند محمود پر جلوہ فروز آپ ہیں مسند محمود پر جلوہ اور غلاموں میں کھڑا نام لکھاتا ہوا میں اور غلاموں میں کھڑا نام لکھاتا ہوا میں اور آپ رحمت سے میری چارہ گری کرتے ہوئے آپ رحمت سے میری چارہ گری کرتے ہوئے آپ کو روتے ہوئے زخم دکھاتا ہوا میں آپ کو روتے ہوئے زخم دکھاتا ہوا میں اور حوض کوثر پہ مجھے جام پلاتے ہوئے آپ حوض کوثر پہ مجھے جام پلاتے ہوئے آپ عمر کی پیاس لیے ہاتھ بڑھاتا ہوا میں عمر کی پیاس لیے ہاتھ بڑھاتا ہوا میں اور آپ فرماتے ہوئے کون سنائے مجھے نعت آپ فرماتے ہوئے کون سنائے مجھے نعت دور جوتوں میں کھڑا ہاتھ ہلاتا ہوا میں دور جوتوں میں کھڑا ہاتھ ہلاتا ہوا میں در بدر مدحتے سرکار سناتا ہوا میں اپنی بخشش کا ہوں سامان بناتا ہوا میں آپ کی جانب آتا ہوں کہ جیسے ریحان بھائی نے بھی اور عمران بھائی کے کلام میں بھی بڑی خوبصورت بات ہمیں دیکھنے کو ملی کہ مواقع کیسی بھی ہوں اتنے نبی آئے ہر نبی نے اپنے اپنے طریقے سے رب دو جہاں کو راضی کرنے کی کوشش کی لیکن اللہ نے کہا نہیں ابھی کچھ اور چاہیے 1,01,24,000 پیغمبر اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہی آئے کوئی دوسرا مقصد تھا ہی نہیں لیکن قربان جاؤں اپنے آقا کے کہ آخری میں آنے کے باوجود بھی تمام نبیوں کے سردار بن گئے آپا کیا وجہ تھی پروردگار نے آل محمد کو ہی چنا آل رسول کو ہی چنا کہ بس اب ختم ہے کیا کہیں گے
میں اس سے بڑھ کر اور کیا کہوں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے آخر میں تشریف لائے، مگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبوب کبریا قرار پائے. یعنی خلیل کا مقام اور ہے اور صفی اللہ کا مقام اور ہے اور نجی اللہ کا مقام اور ہے، مگر حبیب اللہ کا مقام اور ہے. کیا کہنے جو حبیب اللہ کے درجے پر فائز ہو تو پروردگار عالم یقیناً اس کو بہت زیادہ مقام اور مرتبہ عطا فرماتا ہے. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب فائز ہوئے ہیں، مبعوث برسالت ہوئے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درجہ نبوت پر، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عظیم اعلان فرمایا کہ اگر میں تم سے کہوں کہ اس عظیم پہاڑ کے پیچھے سے کوئی لشکر آنے والا ہے جو کہ قریب تم پر حملہ کر دے گا تو کیا تم میری بات پہ یقین کر لو گے؟ تمام کفار و تمام مشرکین مکہ کہتے ہیں کہ محمد ہم بے شک یقین کر لیں گے، اس لیے کہ ہم نے آپ سے زیادہ کسی کو صادق اور امین نہیں پایا. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ تھے جو کہ کفار اور مشرکین مکہ سے اپنی صداقت اور امانت کی گواہی لے رہے تھے. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا کہ آپ نے آل رسول کا تذکرہ کیا تو یقیناً آیہ تطہیر کا نزول ہوا کہ انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت وطہرکم تطہیرا. اور جب آیہ تطہیر کا نزول ہوا تو ہم کو اس پورے سلسلہ نبوت اور رسالت اور سلسلہ عصمت کی کا احترام کرنا چاہیے. اور جب ہم بات کر رہے ہیں آخری محمد کی تو فکر دو جہاں بھی شہید جبرائیل بھی، دنیا کا محتسب بھی، ہمارا وکیل بھی، تو عقل بھی، جنوب بھی، جمال و جمیل بھی، پردے میں ہے وجود کیا کہہ رہے ہیں، کیا بات ہے. دنیا تیرے مزاج سماعت کا نام ہے، محشر تیرے ظہور کی ساعت کا نام ہے. اے باغ عسکری کے مقدس ترین پھول، اے کعبہ فروع نظر قبلہ اصول، آ ہم سے کر خراج دل و جا کبھی وصول، تیرے بغیر ہم کو قیامت نہیں قبول. دنیا نہ مال و زر نہ وزارت کے واسطے، مولا ہم جی رہے ہیں تیری زیارت کے واسطے. مولا تیرے حجاب معانی کی خیر ہو، تیرے کرم کی تیری کہانی کی خیر ہو، تیرے خرام تیری روانی کی خیر ہو، اور نرجس کے لال تیری جوانی کی خیر ہو. ممکن ہے اپنی موت نہایت قریب ہو، ایک شب کو خواب ہی میں زیارت نصیب. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. الہی آمین. ناظرین کرام، آج کی جو شب ہے، میں نے کیا کہا آپ سے کہ یہ وہ شب ہے کہ جس میں پروردگار نے رحمتوں کے دروازے کھول رکھے ہیں. ہم نے مانگنا ہے پروردگار سے، اور جتنی مشکلات ہوتی ہیں نا، ہم مشکل میں ہی آ کے مصلی کیوں بچھاتے ہیں. اب جیسے مشکل ختم ہوتی ہے ہم مصلی سے دور ہو جاتے ہیں. اور یقین کیجئے کہ جتنا بڑا مرضی وہ کہتا ہے میں بہت بڑا نمازی ہوں، پرہیزگار ہوں، متقی ہوں، لیکن جب وہ سجدہ خدا بندی میں آتا ہے نا تو اس کے خیال میں کیا آتا ہے کہ میں نے ابھی یہ کام کرنا ہے، ابھی وہ کام کرنا ہے. سجدے میں ہی یہ کیوں ہمیں ساری چیزیں نظر آتی ہیں. یہ بھی ایک لمحہ فکر ہے کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کے باوجود بھی ہم اللہ پاک سے ہم کلام نہیں ہو پاتے. آپ ایسا ہی ہے جیسے کہ پورے رمضان ہم نے یہی ٹاپک رکھا تھا کہ بھائی نماز میں ہونے کے باوجود بھی ہم نماز میں نہیں ہوتے. دیکھیں کسی نے ایک دفعہ کسی عالم دین سے یہ سوال کیا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ہم کو نماز میں اتنے زیادہ خیالات آتے ہیں اور کبھی توجہ ادھر بھٹک جاتی ہے، کبھی ادھر بھٹک جاتی ہے. تو عالم دین نے یہ جواب دیا کہ اگر آپ کے پاس کوئی خزانہ ہے تو اس خزانے کے اوپر چور ڈاکو آتے ہیں. تو جب آپ نماز میں کھڑے ہوتے ہو تو شیطان آپ کی توجہ کو بھٹکانے کی کوشش کرتا ہے، اس لیے وہ کوشش کرتا ہے تاکہ آپ کا رحمان سے کوئی تعلق بننے نہ پائے. اور رحمان تو ہمارے لیے محو انتظار ہے، پروردگار عالم کا فیوز و برکات ہمارے لیے نازل ہو رہی ہیں. شہر حیات کی بھی قریب ہے، قریب تر ہے وہ کہ بندے میں تیرے بہت قریب ہوں. لیکن آپا کوئی تو اللہ کا بندہ ہوگا جو خالصاً عبادت گزار ہے اور اس سے کوئی وسوسہ نہیں آتا. یہ ایک سوالیہ نشان ہے جس کا ہم رمضان میں یقیناً کوئی ٹاپک بڑا ہے کیونکہ دامن وقت میں گنجائش بہت کم ہے. میں چاہوں گا کہ اس ٹاپک کو ہم یہی ڈراپ کرتے ہیں اور رمضان میں انشاءاللہ اس پہ پورا خلاصہ اس کا بیان کریں گے کہ بھائی وہ بندہ کون ہے جو خالصاً جب عبادت میں ہوتا ہے تو اسے کوئی وسوسہ نہیں آتا. وہ ایسا بندہ ہم نے تلاش کرنا ہے. ہم انشاءاللہ رمضان تک چھوٹ دیتے ہیں. ہمیں جوائن کیا ہے میرے بھائی نے اور میری ٹیم کا حصہ، ہمارے پینل کا حصہ گزشتہ دراز سے ہمارے ساتھ موجود ہے. ابھی آپ پوچھ رہی تھی کہ بھائی کہاں رہ گیا سعد فیروزی. السلام علیکم سعد بھائی، بہت بہت مبارکباد شب برات کی. آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو. آپ کی محبت ہمیں ہائی وے سے کھینچ کے لے گئی. ہم اثر سے نکلے ہوئے ہیں، آپ کو ہی پتہ ہے، لیکن میں نے آپ کو کہا تھا کہ بھلے ہی دیر ہو جائے، پروگرام ختم بھی ہو جائے گا میں پھر بھی آؤں گا انشاءاللہ. اور آپ جن کے مہمان ہیں نا
وہ آپ کی حاضری چاہتے ہیں. یہ بڑی بات ہوتی ہے کیونکہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں اور آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. ایک اور چھوٹی بچی ہمارے درمیان موجود ہے, علیشبہ, سیدہ علیشہ. علیشہ کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ بہت بہت مبارکباد. آج کیا پیش کریں گی ناظرین کو شب برات کے حوالے سے؟ لکھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. جی جی بسم اللہ. شروعات کریں. جی جی. مشکل تھے راستے آسان ہو گئے, دشمن یہ دیکھ کر حیران ہو گئے, رکھا جب میرے نبی نے دنیا میں قدم, پتھر بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے. صدر علی وقار, آج میں جس عظیم ہستی کے بارے میں گفتگو کرنے جا رہی ہوں وہ نہ صرف انسانیت کے محسن اعظم ہیں بلکہ وہ ہستی ہے جن کی ذات ہر پہلو سے کامل, ہر انداز سے عظیم اور ہر صفات سے مزید ہے, جنہوں نے بے سہاروں کو سہارا دیا, غلاموں کو آزاد کروایا, یتیموں کا سر چلایا اور دشمن کو معاف کیا, اور دنیا میں امن اور محبت اور دل کا ایک ایسا پیغام دیا جو رہتی دنیا تک کے لیے مشعل ہے. صدر علی وقار, ذرا تصور کیجئے وہ وقت جب عرب کے لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفنایا کرتے تھے, شراب جوا عام تھا, طاقتور کمزور کو رون دیا کرتا تھا. ایسے وقت میں ایک آواز بلند, کہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, تم کامیاب ہو جاؤ گے. یہ آواز ایک سچے رہنما کی, ایک عظیم مصداق کی, ایک بے مثال عادی کی, جنہیں دنیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جانتی ہے. ہادی اعظم نے بتایا کہ کسی گورے کو کسی کالے پر, کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فوقیت سوائے تقوی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے پیدا کیے گئے تھے. صدر علی وقار, کیا ایسی تعلیم آج کے دور میں ہمیں نہیں چاہیے؟ کیا ہمیں آج نرمی, برداشت اور عدل کا درس نہیں اپنانا چاہیے جو ہمارے نبی نے اپنایا؟ افسوس آج ہم نے ہادی اعظم کی سیرت کو صرف کتابوں میں بند کر دیا, ان کی حسن حسن کو صرف میلاد کی تقریبات تک محدود کر دیا. اگر آج بھی ہم چاہتے کہ ہماری زندگیوں میں سکون ہو, ہمارے معاشرے میں امن ہو, ہمیں واپسی لوٹنا ہوگا اس در جہاں جس کی زندگی روشنی کا مہمان. وہ نہ آتے تو انسانیت اندھیروں میں رہتی, وہ نہ آتے تو انسانیت اندھیروں میں رہتی, وہ آئے تو عرش کو روشنی. لاسٹ شعر کے ساتھ میں اپنی تقریر کا اختتام کروں گی. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو ہیں تو سب کچھ ہے, دنیا کا وہی تاج, دنیا کا وہی تخت. لبیک کیا ایک چھوٹی اسپیکر, موٹیویٹی اسپیکر, اور یہ ٹک ٹاک پر اور یوٹیوب پر اتنی وائرل ہے کہ ہر بندہ چاہتا ہے کہ ہمارے انٹرویو کریں گے. اور آج اس ننھی پری نے آ کے ہمیں عزت بخشی, اور آپ بھی مہمان ہیں ہماری, اور آپ نے بڑے مختصر سے وقت میں اپنی بات پہنچائی. یقیناً سی بات ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو ایسا بنانا ہے کہ وہ کہیں کہ یہ میرا ہے. بھائی ہم اپنی ماں کو راضی کرنے کے لیے اچھا بڑی عجیب سی بات ہے, لیکن بات میں کہوں گا کہ کسی عورت کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کے لیے ہم ہر وہ حربہ استعمال کرتے ہیں کہ بس وہ کہے کہ بھائی یہی دنیا کا آخری مرد ہے. تو کیا اچھا ہو کہ پروردگار کے سامنے اپنے آپ کو ایسا پیش کریں, اس کو اتنا قریب تر کر دیں کہ اللہ پاک کہے کہ بس یہ بندہ میرا ہے. شاید ہم سجدے میں اللہ پاک کو تلاش کر سکیں. ہم چاہ کے بھی اللہ پاک کے قریب نہیں جا پا رہے کیونکہ ہمارے اندر کچھ کمیاں ہیں آپا, جس کی وجہ سے ہم سجدے میں ہوتے ہیں لیکن ہم اللہ پاک کی بارگاہ میں نہیں ہوتے. وہ یہی کمیاں ہیں. کیا ہم نے اپنے گھر والوں کے حقوق پورے کیے, پڑوسیوں کے حقوق پورے کیے؟ میں چلتا ہوں ساتھ فیروزی کی جانب. میں چاہوں گا کہ علیشہ کے اختتام پر آپ کا تسلسل ایسا رہے کہ محفل بام عروج پہ پہنچے, بارگاہ رسالت باب میں گلہائے کی دیتے ذکر کرتا ہوں. جن کے بابا کا ذکر انہوں نے کیا تو بیٹی کا ذکر میں کرتا ہوں. ہم نے سنا کہ نامہ اعمال بھی ان دنوں میں چینج ہوتے ہیں, آج کے دن میں انشاءاللہ. تو میں شروعات کرتا ہوں. میں یہ بتا دوں کہ اثر سے پہلے میں نے پڑھا, کیونکہ نامہ اعمال چینج ہو رہے ہوتے ہیں, تو میں نے کہا یہی لکھا جائے, اور اب شروع ہو رہے ہیں تو یہی لکھا جائے. کیا بات ہے کہ یہی ہے سچا عقیدہ, بطول سچی ہیں, یہی ہے سچا عقیدہ, بطول سچی ہیں, یہی ہے سچا عقیدہ, بطول سچی ہیں, سواروں کہہ کے عقبہ بطول سچی ہیں, سواروں کہہ کے یہ عقبہ بطول سچی. فرشتے قبر میں بولے یہ شخص سچا ہے,
فرشتے قبر میں بولے یہ شخص سچا ہے، ارے یہ کہتے کہتے مرا تھا بطول سچی ہے، یہ کہتے کہتے مرا تھا بطول سچی، ہاں فرشتے قبر میں بولے یہ شخص سچا ہے، ارے یہ کہتے کہتے مرا تھا بطول سچی ہے، یہ کہتے کہتے مرا تھا بطول سچی کے عزا میں ہوتی اجازت اگر اضافے کی، عزا میں ہوتی اجازت اگر اضافے کی، تو کہتا اشہد ان بطول سچی ہے، تو کہتا اشہد ان بطول سچی۔ اور حضرت میسا میں تمار بھی یہ کہا کرتے تھے کہ زبان کاٹ دو سولی مگر چڑھا دو مجھے، زبان کاٹ دو سولی مگر چڑھا دو مجھے، یہ زین پھر بھی کہے گا بطول سچی ہے، یہ زین پھر بھی کہے گا بطول سچی ہے، سواروں کہہ کے یہ عقبہ بطول سچی ہے۔ واہ واہ، سلامت رہیے ناظرین کرام، وقت ہوا چاہتا ہے ایک مختصر سے وقفے کا، کئی بار جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ مصطفیٰ مجتبیٰ خاتم الانبیاء ہو، ہزاروں درود و سلام آپ پر، شان رب العلا صورت حق نما ہو، ہزاروں درود و سلام آپ پر، آپ ہیں وجہ تخلیق ارض و زمان، آپ ہی ابتدا آپ ہی انتہا، سدرۃ المنتہا آپ کے زیر پا ہو، ہزاروں درود و سلام آپ پر۔ شاعر نے کیا خوبصورت لکھا، سماعت فرمائیے۔ قاب قوسین ہے آپ کی شان میں، نعت ہے آپ کی سارے قرآن میں، آپ کی ذات ممدوح ذات خدا ہو، ہزاروں درود و سلام آپ پر، صدقہ حسنین و زہرا و مولا علی، صدقہ غوث جلی، صدقہ ہند الولی، صدقہ مہر علی، حاجتیں ہو روا ہو، ہزاروں درود و سلام آپ پر، مصطفیٰ مجتبیٰ خاتم الانبیاء ہو، ہزاروں درود و سلام آپ پر۔
حق نما ہو ہزاروں درود دو سلام آپ پر. سلامت رہیے ایمن سعید، آپ کیا بات ہے، کیا خوبصورت کلاموں کا انتخاب آپ نے کیا آج. میں چاہتا ہوں کیونکہ آخری 10 منٹ ہیں ہمارے پاس، تو 2 اشعار اگر آپ کی طرف سے بھی پیش ہو جائیں تو پھر آپا کی طرف جائیں گے آخر میں. ٹھیک ہے، بسم اللہ. پھر 2 اشعار بھی پڑھ دیجیے. جھکی ہوئی یہ جبیں ہے حضور دیکھنا، جھکی ہوئی یہ جبیں ہے حضور دیکھنا، ہمارا کوئی نہیں ہے حضور دیکھنا، کسی کا کوئی تو ہوتا ہے اتنے لوگوں میں، کسی کا کوئی تو ہوتا ہے اتنے لوگوں میں، ہمارا کوئی نہیں ہے حضور دیکھنا، اور ہماری آنکھوں میں خوشیوں کا رقص ہوتا تھا، ہماری آنکھوں میں خوشیوں کا رقص ہوتا تھا، اب ان میں درد مکی ہے حضور دیکھنا، اب ان میں درد مکی ہے حضور دیکھنا. عمران بھائی بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. اور اسی کے ساتھ میں چاہوں گا کہ طارق اسماعیل آپ بھی مختصر سا کلام کی پیش کیجئے. آج کی شب برات کہ پلٹ آؤ گناہگارو خدا را، ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے. پروفیسر اقبال عظیم صاحب کا کلام. یہ نعت مصطفیٰ کا معجزہ ہے، یہ نعت مصطفیٰ کا معجزہ ہے کہ سارا گھر میرا مہکا ہوا ہے. تقدس گوشے گوشے سے آیا ہے،
تقدس گوشے گوشے سے آیا ہے کہ یہ بز میں محمد مصطفیٰ ہے. ہمارے گھر کے دروازے کے باہر, ہمارے گھر کے دروازے پہ اقبال کسی نے یا محمد لکھ دیا ہے, کسی نے یا محمد لکھ دیا ہے. چاہوں گا کہ آخری میں میسیج آپ کوئی ناظرین کو دینا چاہیں آج کی شب کے حوالے سے, کوئی آخری میسیج آپ, مائک ہے آپ کے پاس. ہاں, دنیا در انتظار عدالت, عدالت در انتظار مہدی, اور یقیناً آج شب برات 15ویں شعبان کے حوالے سے میں صرف یہی میسیج دینا چاہتی ہوں کہ پروردگار عالم کا وعدہ ہے کہ اسلام غلبہ پائے گا. تو اسلام اگر غلبہ کسی اور کے ذریعے سے پائے گا تو ہو سکتا ہے کہ وہ کبھی سرور کونین پر احسان جتا دے کہ میری وجہ سے آپ کا دین اسلام غالب آ گیا. تو ضرورت تھی کہ کوئی ایسا ہو کہ جس کا گوشت رسول کا گوشت ہو, جس کا پوست رسول کا پوست ہو, جس کی تینت رسول کی تینت ہو, جس کی رفتار رسول کی رفتار ہو, جس کی گفتار رسول کی گفتار ہو. اور ایسے یقیناً وہ شخصیت ہے کہ جو آخری امام ہیں اور جو ظہور فرمائیں گے, تو انشاءاللہ تعالیٰ دنیا کو عدل و انصاف سے پر کر دیں. کیا بات ہے, بڑا خوبصورت میسیج. علیشہ آپ کچھ کہنا چاہیں گی آج کی شب کے حوالے سے؟ آج کی شب آپ کو بتا, مائک تھوڑا سا قریب کر لیجئے. آج کی جو شب ہے بہت ہی عبادت ہمارے لیے, کیونکہ آج ہمارے لیے توبہ کے دروازے کھلے ہیں, آج ہمارے نئے اعمال نامے کی بک کھلے گی. بالکل, تو ہمیں آج کی رات جو ہے فل عبادت میں گزار دینی چاہیے, اللہ کی عبادت کرنی چاہیے آج پورے دن. کیا بات ہے, مجھے مائک دے دیجیے گا. ناظرین کرام, کیونکہ آخری لمحات ہیں, ایک شعر میں پڑھوں گا نعت کا, اور میرے بعد سعد فیروزی اختتام کریں گے, ٹھیک ہے. اور میں ساتھ بھی آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ نے نجی چینل پہ جناب سیدہ کا ایک کلام پڑھا تھا کہ وہ قبر اور آسمان جو اگر وہی کلام پڑھ دی جائے تو نوازش ہوگی. میں ایک شعر پڑھتا ہوں, اس کے بعد پھر آپ. ناظرین کرام, بتاتا چلوں کہ آج شب برات ہے. ابھی جیسے کہ علیشہ نے کہا کہ اعمال نامے کی بک چینج ہو رہی ہے, تو کوشش کیجئے کہ یہ جو بک ہے آپ کی یہ خالی جائے, سوائے برائیوں کے صرف نیکیاں ہی لکھی جائیں. اپنے آپ کو ایسا بنا لیجئے, لوگوں کے کام آئیے, لوگوں کی دل آزاری نہیں کیجئے, کیونکہ جو آہ نکلتی ہے نا وہ عرش ہلا دیتی ہے. آپ کسی کی دل آزاری نہیں کیجئے, محبت بھائی چارگی کو فروغ دیجئے. یہی درس کربلا کا ہے, اور یہی درس تمام نبیوں نے, پیغمبروں نے دیا ہے کہ اللہ ایک ہے, سجدہ صرف اللہ کی ذات کو ہے, کلمہ ایک ہے. بس جس نے ان کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیا وہی نجات پا گیا. تو میں ایک شعر پڑھ کے آپ سے اجازت چاہوں گا. رمضان مبارک کے ٹرانسمیشن کے حوالے سے میں بتاتا چلوں کہ عظیم و شان نشریات سحر کی اور افطار کی, جس میں بہت کچھ ہونے والا ہے, اور بہترین پینل ہمارے ساتھ موجود رہے گا. اور ایک نئے انداز سے میٹرو ون اسکرین پر آپ رمضان ٹرانسمیشن میں پہلی دفعہ سحری اور افطار ایک ہی ہوسٹ کے ساتھ, یعنی کہ میرے ساتھ دیکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. کلام پیش کرتا ہوں ایک شعر, اور میرے بعد سعد فیروزی, اور مجھے دیجیے اجازت میری پوری ٹیم کی جانب سے آپ تمام کے لیے ڈھیر ساری دعائیں. اللہ حافظ. آپ نے مذہبی کلام پڑھا تو اپنے استاد محترم کا کلام پیش کروں گا. سرکار دو عالم کیا خوبصورت ہے, پنجابی شاعر نے بڑا خوبصورت لکھا ہے. سونے سونے نین تیرے تے سونیاں اداواں نے سونے سونے نین تیرے تے سونیاں اداواں نے تے تیرے جے سونے کتھے جب دیا ماواں نے تے تیرے
سونے کتے جب دیا بابا نے. ساتھ روی ساتھ روی ساتھ روی ساتھ روی ساتھ در بطول سے واللہ دکھائی دیتا ہے. در بطول سے واللہ دکھائی دیتا ہے. وہاں سے عرش مولا دکھائی دیتا ہے. وہاں سے عرش مولا دکھائی دیتا ہے. اور میں نام زہرا پہ آنکھیں جھکائے رکھتا ہوں. میں نام زہرا پہ آنکھیں جھکائے رکھتا ہوں. اسی لیے مجھے زیادہ دکھائی دیتا ہے. اسی لیے مجھے زیادہ دکھائی دیتا ہے. شعر پڑھ رہا ہوں یہ مقبول زمانہ جو لوگوں نے سنا بھی کہ یہاں سے دیکھوں تو جنت بھی نیچے دکھتی ہے. یہاں سے دیکھوں تو جنت بھی نیچے دکھتی ہے. یہاں سے دیکھوں تو جنت بھی نیچے دکھتی ہے. مزار سیدہ اونچا دکھائی دیتا ہے. مزار سیدہ اونچا دکھائی دیتا ہے. یہاں سے دیکھوں تو جنت بھی نیچے دکھتی ہے. یہاں سے دیکھوں تو جنت بھی نیچے دکھتی ہے. مزار سیدہ اونچا دکھائی دیتا ہے. بطول نہ بھی چلائے تو چکی چلتی ہے. کہ بطول نہ بھی چلائے تو چکی چلتی ہے. حسن کا جھولتا جھولا دکھائی دیتا ہے. حسن کا جھولتا جھولا دکھائی دیتا ہے. میرے دامن میں کچھ ہے ہی نہیں نا, میں تو یہی پڑھوں گا کہ بطول نہ بھی چلائے تو چکی چلتی ہے. ارے بطول نہ بھی چلائے تو چکی چلتی ہے. حسن کا جھولتا جھولا دکھائی دیتا ہے. کہ سب سرداراں دا سردار ابو طالب ذات محمد دا پہردار ابو طالب. ہاں ذات محمد دا پہردار ابو طالب. ہر ابو طالب دے توحید دا جلسائے. ایک دن نہیں تین دن ہویا اللہ دا چرچائے. ایک دن نہیں تین دن ہویا اللہ
دا چرچائے او دن بھی حق داسی حبدار ابو طالب بولو ذات محمد دا وردار